الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے خاص بندے نیک بندے وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں. الکاظمین یعنی الذین یکظمون الغیظ. قاعدہ کلیہ ہے کہ جب اسم فاعل پر الف لام داخل ہوتا ہے معنی میں الذین کے ہوتا ہے یعنی اسم موصول کے ہوتا ہے. والعافین عن الناس اور لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین اور خطائیں معاف کرنے کے بعد ان پر مہربانی اور احسان بھی کر دیتے ہیں. ورنہ بعض لوگ خطا تو معاف کرتے ہیں مگر کہتے ہیں سامنے نہ آنا مجھے تمہیں دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے، یا جو کچھ اس کے ساتھ خیرات کرتے تھے اس کو روک لیتے ہیں. یہ باتیں اسی سلسلے میں آج بیان کرنا ہے. ابھی آپ نے ریا کے سلسلے میں مولانا مظہر صاحب سے مضمون سنا. یہ مولانا شاہ صاحب سے بیعت بھی ہیں اور ان سے خلافت بھی ان کو ہے. میں اس لیے اس کو عرض کرتا ہوں کہ کبھی میرا سفر ہو جاتا ہے تو واقفیت نہ ہونے سے پھر لوگ یہاں آنا بند کر دیتے ہیں. میں اللہ کے لیے اعلان کر رہا ہوں، خدا تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھ کر اس لیے اعلان کرتا ہوں کہ جو لوگ جو بزرگوں کی صحبت یافتہ ہیں یا جن کو اللہ والوں نے اپنے نیک گمان سے کوئی منصب عطا فرمایا ہے، امت اگر ان سے نیک گمان نہیں رکھے گی تو پھر دین کا کام کیسے آگے چلے گا؟ ہر شخص کہے کہ بھائی مولانا گنگوہی جب آئیں گے، حکیم الامت مولانا اشرفی صاحب جب دوبارہ تشریف لائیں گے تو ہم ان سے فائدہ اٹھائیں گے. یہ دین ایسے ہی چلا ہے صحبتوں سے. اس لیے عرض کرتا ہوں کہ کبھی میرا سفر ہو جاتا ہے باہر کا تو آپ حضرات جو لوگ یہاں مجھ سے محبت رکھتے ہیں میں ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ آنا جمعے کی دن آنا اور مولانا مظہر صاحب کی بات بھی سنیے. مولانا شاہ صاحب دامت برکاتہ نے ان کو اجازت دی ہے مدینہ منورہ مسجد نبوی سے اور حسن زن رکھا ہے. اللہ تعالیٰ حضرت کے حسن زن کو اور نیک گمان کو میرے لیے اور میری اولاد کے لیے اس کو مبارک فرمائے اور اگر ہماری نااہلیت کو اہلیت سے تبدیل فرما دے. میں نے اپنے شہر سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر نیک بندے اللہ کے ان سے نیک گمان رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی لاج رکھ کر کے ان کو ویسے ہی بنا دیتا ہے. تو اس لیے عرض کر دیا کہ یہ بیان جو آپ نے سنا ہے اس میں تھوڑا سا میں تو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. نمبر 1 کی اخلاص کی دولت اور ریا سے حفاظت، دکھاوے سے حفاظت اور اخلاص کی دولت، اس کا 3 طریقہ اس وقت عرض کرتا ہوں مختصر جلدی سے تاکہ آپ کو یہ پریشانی نہ ہو کہ جب ایسی بات ہے تو پتہ نہیں ہم لوگوں کیا ہوگا. خوف بے شک اپنی جگہ نعمت ہے لیکن اتنا خوف بھی نہ ہو کہ ہم مایوس ہو جائیں. اخلاص سے کے حصول اور ریا اور دکھاوے سے بچنے کا 3 نسخہ عرض کرتا ہوں. نمبر 1 جو آپ نے ابھی بات سنی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. میرا رسالہ ہے جس کا نام قرآن پاک اور حدیث پاک کے خزانے اور ایمان پر خاتمے کے اسی میں 7 نسخے بھی ہیں. اس میں یہ دعا موجود ہے. جن صاحب کو یاد نہ ہو وہ یاد کر لیں گے اور روزانہ اس کو بلکہ ہر نماز کے بعد ورنہ صبح شام اس کو پڑھ لیا کریں. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ شرک کروں، دکھاوا کروں وانا عالم اور جان بوجھ کر کے. واستغفرک لما لا اعلم، اور میں مغفرت چاہتا ہوں کہ اگر میری لا علمی سے کچھ چیزیں ایسی اس میں شامل ہو گئی ہوں اور مجھ کو اس کا علم بھی نہ ہو تو میں اس سے بھی معافی چاہتا ہوں. بعضی روایت میں شیئن لکھا ہے، لہذا اگر کوئی شیعہ پر اللہ من اعوذ بک سے کبھی کا شیعہ تو وہ بھی شیعہ بھی ملا دے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ دعا کا سلسلہ جاری رہے. دوسرا نسخہ یہ ہے، مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک طالب علم نے پوچھا کہ ایک زمانے صحبت باولیاء تھوڑی دیر کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ جانا بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا، 100 برس کی اخلاص کی عبادت سے افضل ہے. تو اس نے پوچھا حضرت اتنا زیادہ فضیلت ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی.
کہ 100 برس کی اخلاص کی عبادت اور اللہ والوں کی تھوڑی سی صحبت یہ کیسے بہتر ہو جاتی ہے؟ تو حضرت نے مسکرا کر فرمایا کہ میاں 100 برس کی اخلاص کی عبادت، ارے 1 سیکنڈ کی اخلاص کی عبادت بھی بغیر اللہ والوں کی صحبت کے نصیب نہیں ہوتی۔ جس کو دنیا میں اخلاص ملا ہے صحبت سے اخلاص ملا ہے، جس کو اخلاص ملا ہے صحبت سے ملتا ہے، لہذا بزرگوں کی صحبت سے اخلاص ملتا ہے اور حسن خاتمہ نصیب ہوتا ہے۔ جب حسن خاتمہ نصیب ہوگا تو انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن اس کا معاملہ بن جائے گا، اس کا معاملہ تو یہ عرض کر دیا کہ دوسرا نسخہ ریا سے بچنے کے لیے آپ کو جن بزرگوں سے مناسبت ہو۔ بعضوں کو شبہ ہوتا ہے کہ اختر چاہتا ہے سارا کراچی بلکہ سارا پاکستان میرے خانقاہ میں آ جائے، یہ بدگمانی جائز نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جن بزرگوں سے آپ کو مناسبت ہو، مولانا محمد تقی عثمانی بیت المکرم میں شام کو ان کا بیان ہوتا ہے، وہ بھی ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، مفتی رشید احمد صاحب دعوت برکاتہم نازم آباد نمبر 4 میں، شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، مفتی ولی حسن صاحب دعوت برکاتہم شیخ کے خلیفہ ہیں امنی ٹاؤن میں، اور اسی طریقے سے بہت سے ہیں۔ جہاں آپ کو مناسبت ہو وہاں آپ جڑ جائیں، ان کی صحبتوں میں بیٹھیں۔ اگر آپ کو اس فقیر سے مناسبت ہے تو بزرگوں کا خادم یہ بھی ہے، اس کے پاس بھی آپ تشریف لا سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ کا گروپ میرے گروپ سے خون کا مل رہا ہو، ورنہ خون کا گروپ جب نہیں ملتا تو کتنے ہی محمد علی کے لیے صاحب کہیں کہ میں بین الاقوامی باکسر ہوں اور میرا خون بڑا تگڑا ہوگا، 21 انڈے روزانہ کھاتا ہوں اور کتنی مرغیوں کا سوپ پیتا ہوں، ڈاکٹر ہرگز نہیں کہے گا، یہ کہے گا خون کا گروپ ملانا ہے۔ لہذا روحانی گروپ جس کا جہاں مل جائے وہاں پہنچنے سے انشاءاللہ تعالی اخلاص کی دولت نصیب ہو جائے گی۔ نمبر 1 وہ پہلی دعا مانگنا، نمبر 2 اہل اللہ اور بزرگان دین یا جو جنہوں نے ان کی صحبتیں اٹھائی ہیں، اس کو خوب یاد کر لیجئے۔ جو شخص اپنے کو دین کا بہت بڑا علمبردار اور دین کا بہت بڑا مجاہد بلکہ بیت جہاد بھی لے رہا ہو اور کسی کی صحبت اس نے نہ اٹھائی ہو تو سوچو اس کو، ہرگز ایسا شخص صاحب فیض نہیں ہو سکتا۔ اس سے پوچھو کہ بھائی تمہاری قلم کہاں سے آئی ہے، تم نے کس کی صحبت میں اپنے زندگی کی لگائے ہیں۔ صحبت یافتہ جو بزرگوں کا ہو ان کی صحبت سے آپ جہاں بھی آپ کو مناسبت ہو وہاں پہنچ جائیں۔ تیسری چیز ایک مراقبہ ہے کسی ریا سے بچنے کا۔ ریا اس لیے ہوتی ہے کہ لوگوں کو دکھا کر ان کے دلوں میں عزت حاصل کریں اور لوگوں سے دنیا کا فائدہ اٹھائیں، لیکن جب یہ عقیدہ اور یہ مراقبہ آپ کر لیں کہ اللہ کے سوا ساری دنیا اگر ہماری مرید ہو جائے، ساری دنیا ہمارے قدموں میں آ جائے تو ایک ذرہ وہ ہم کو نفع نہیں پہنچا سکتے، اور اگر ساری دنیا مخالف ہو جائے تو ہمیں ایک ذرہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے، خدا جس چراغ کو روشن کرتا ہے سارا عالم اگر اس پر پھونک مارے تو چراغ نہیں بجھ سکتا، پھونک مارنے والوں کا چراغ بجھ جائے گا۔ جب یہ عقیدہ ہے تو پھر ہمیں کسی سے کیا لالچ؟ جیسے آپ درختوں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، انسان بھی نہیں پڑھ لیں، یہ سوچ لیں اللہ میاں آپ ہم سے خوش ہو جائیں۔ کبھی کبھی زبان سے یہ کہہ نہیں دیجیے کہ اے خدا دل میں دکھاوے کا وسوسہ آتا ہے، لیکن آپ سے اے خدا یہ عرض کرتا ہوں کہ ساری دنیا مجھ سے خوش ہو جائے اور آپ ناخوش ہوں تو میرا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دیکھو جیسے کسی لڑکی سے کسی عورت سے اس کا شوہر ناراض ہو اور ساری دنیا اس سے خوش ہو، بتاؤ اس کی زندگی کیسی رہتی ہے؟ غمگین رہتی ہے یا خوش رہتی ہے؟ خواجہ کسی کا شیخ ناراض ہو، ساری دنیا اس کی تعریف کر رہی ہو۔ ایک دفعہ حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ، حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ذرا سا حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑی سی ناراضگی ظاہر کی خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور اللہ والے نفس کے لیے ناراض نہیں ہوتے، وہ اصلاح کے لیے ہوتے ہیں، ان کا اصلاح کے لیے ناراض ہوتے ہیں۔ خواجہ صاحب سے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور علماء نے عرض کیا کہ حضرت کوئی اپنا شعر سنا دیجیے۔ خواجہ صاحب بہت اچھے شاعر تھے، تو فرمایا آج کل شعر سنانے کو دل نہیں چاہتا کیونکہ حضرت ہمارے آج کل کچھ ہم سے ناخوش ہیں۔ پھر حضرت خواجہ صاحب نے یہ جو شعر پڑھا ہے وہ شعر نوٹ کر لیجیے۔ وہ کیا شعر ہے؟ بٹھاتے ہیں جو سر آنکھوں پہ سب اس کی خوشی کیا ہو، بٹھاتے ہیں جو سر آنکھوں پہ سب اس کی خوشی کیا ہو، کسی کے طبع نازک پر گراں معلوم ہوتا۔ یعنی ساری دنیا ہمیں سر پر بیٹھالتی ہے،
لیکن شیخ میرا اس کی طبع نازک پر میں آج کل گرا ہوں، لہذا اگر ساری دنیا آپ کی تعریف کرتی ہے لیکن خدا ناراض ہے تو یاد رکھیے آپ کسی بہت ہی گھاٹے میں ہیں، کوئی آپ کا فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے بعد، اللہ کی ناراضگی کے بعد سارا عالم، جتنے آپ کے دوست ہیں، سارا عالم ایسا آپ کو نوچے گا جیسے کٹی ہوئی پتنگ۔ جس سے خدا ناراض ہوتا ہے، میں اس کی مثال میرے دل میں اللہ نے ڈالی، جیسے پتنگ کٹ جائے، ڈور سے تعلق ختم ہو جائے، جس کے ہاتھ میں وہ ڈور ہے۔ لیکن آپ لوگ مسئلہ سمجھ لیجیے، پتنگ وغیرہ جائز نہیں ہے، نہیں تو آپ سمجھے کہ صاحب یہ مثال وہاں مسجد اشرف سے سنی تو ضرور پتنگ لگانا بھی کوئی ثواب کا کام ہوگا۔ پتنگ لڑانا یا پتنگ اڑانا دونوں جائز نہیں، وقت کا ضائع کرنا۔ پتنگ اڑانا لڑانا دونوں ناجائز ہے، لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں کیونکہ ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں جب پتنگ کٹ جاتی ہے تو سارا محلہ دوڑتا ہے، کوئی بانس لے کے دوڑتا ہے، کوئی اس سے کوٹھے پر چڑھ جاتا ہے، نوچ کھسوٹ کر کے اس کو چور چور کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی جس سے خدا ناراض ہو جاتا ہے دوستوں، اس کو ساری دنیا جس وقت بھی نوچ کھسوٹ کر لے، جو بلا آ جائے کم ہے، وہ جو عذاب جو مصیبت آ جائے کم ہے۔ اگر اس کو بلڈ کینسر ہوتا ہے کم ہے، اگر اس کی گردے میں پتھری پڑتی ہے کم ہے، اگر اس کی تجارت میں گھاٹا آتا ہے کم ہے، کوئی بلا ٹی بی بھی ہو جائے، پھیپھڑا بھی خراب ہو جائے، جتنی بلائیں آ جائیں کم ہے، کیونکہ اللہ کا غضب، اس کی ناراضگی بہت خطرناک چیز ہے۔ اور جس سے اللہ راضی ہے جہاں جائے گا چین سے رہے گا۔ سارا آمن فی بلادہ من اتقى اللہ عز وجل، جو اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ کو راضی رکھتا ہے، تقوی سے رہتا ہے، جہاں بھی جاتا ہے وہیں اس کی امن اور چین ہے۔ لیکن کیا مانے کہ متقی سے کبھی خطا نہیں ہوتی؟ نہیں، خطا ہو سکتی ہے، سوائے نبیوں کے کوئی معصوم نہیں، لیکن خطا ہونے پر جتنا جس کو اللہ سے تعلق ہوتا ہے اتنے ہی ان پر ندامت طاری ہوتی ہے، اتنے ہی وہ خون کے آنسو روتے ہیں، ان کی توبہ عام لوگوں کی توبہ سے کہیں زیادہ بلند ہوتی ہے۔ دوستو، یہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عشاء کے بعد سجدے میں سر رکھا کعبے کے اندر، فجر تک اذان کی آواز تک سر اٹھا نہیں، اور یہ شعر پڑھتے رہے، اے خدا یہ بندہ را رسوا مکن، اے اللہ اس بندے کو ذلیل نہ فرمائیے، گر بدن منصر من پیدا مکن، میں تو برا ہوں لیکن میری برائی کو آپ مخلوق پر ظاہر نہ ہونے دیجیے۔ اور حکیم الامت فرماتے ہیں اتنا رو رہے تھے حاجی صاحب اس شعر کو پڑھ کر، ساری رات عشاء سے لے کر فجر تک اذان کی آواز پر سر اٹھایا، اور فرمایا ایسا رو رہے تھے کہ ہم سے سننے والوں کا کلیجہ پھٹ رہا تھا، رونے والے کا کیا حال ہوگا؟ فرماتے ہیں ہم سے سننے والوں کا کلیجہ پھٹ رہا تھا۔ تو دوستو، میں عرض کرتا ہوں کہ خطا ہو جانا انسانیت کی، بشریت کی بات ہے، لیکن خطا کے بعد ندامت اور آہ نالوں سے اللہ کو راضی کر کے پھر کمر باندھ کر تقوی پر مضبوط ہو جائیے، تو یہ شخص بھی متقی ہے، یہ بھی متقی ہے۔ جیسے حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر سنایا کرتا ہوں جو حکیم الامت تھانوی کے اکابر خلفاء میں سے تھے۔ فرماتے ہیں سلوک کیسے طے ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے۔ اب کوشش تو کی جائے کہ خطا نہ ہو، بزرگوں سے مشورہ لیا جائے، اللہ والوں سے پوچھا جائے کہ کیسے گناہ چھوڑے جاتے ہیں، لیکن اگر خطا ہو جائے، مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک چور آیا ہمارے ہاتھ پر بیٹھ ہوا، اس کے بعد اس نے خانقاہ گنگوہ میں لوگوں کا جوتا ادھر ادھر کر دیا کرتا تھا۔ اب لوگ سب پریشان ہیں کہ بھائی جوتا یہاں اتارا تھا، پہنچا ہوا ہے وہاں، ایک جوتا ادھر ایک جوتا ادھر، سب نے خانقاہ میں شکایت کی۔ مولانا گنگوہی نے فرمایا اچھا ایک کسی لڑکے کو مقرر کر دو جس پر ابھی نماز و جماعت فرض نہیں ہے، وہ دیکھے کون ایسا کرتا ہے۔ تو دیکھا کہ وہی اکبر الہ آبادی کا شعر، اپنے جوتوں سے ہو جائیں نمازی ہوشیار، اپنے جوتوں سے ہو جائیں نمازی ہوشیار۔ ایک بزرگ آتے ہیں مسجد میں خضر کی صورت، دیکھا تو داڑھی رکھے ہوئے وہی توبہ کرنے والے صاحب، وہ جوتا ادھر سے ادھر کر رہے ہیں، اور پھر جا کے نیت بھی مان لیا۔ حضرت مولانا گنگوہی نے بلایا، فرمایا کیوں جی تم نے توبہ کر لی تھی چوری سے، اب کیا کر رہے ہو تم، یہ پریشان کیوں کرتے ہو مخلوق خدا کو؟ اس نے کہا حضرت 10 برس تک چوری کی تھی، اب توبہ کر لی ہے چوری نہیں کروں گا۔
لیکن جب نفس بہت چوری کو تقاضا اور پریشان کرتا ہے تو تھوڑا سا ہیرا پھیری کر لیتا ہوں، اس کا جوتا ادھر کرتا ہوں، اس کا ادھر کرتا ہوں۔ اگر میں ہیرا پھیری سے بھی ابھی باز آ جاؤں گا تو پھر چوری کرنے لگوں گا، کیونکہ نفس بہت پریشان کرتا ہے، تو تھوڑا سا ہیرا پھیری کر لیتا ہوں۔ اس کی انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہیرا پھیری بھی چند دن میں آپ کی صحبت کی برکت سے اس سے بھی نجات مل جائے گی۔ ایسے ہی جب انسان گناہ چھوڑتا ہے تو بہت دن تک اس کو وسوسے پریشان کرتے ہیں، بہت دن تک اس کو پریشانیوں میں رہنا پڑتا ہے۔ آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کی رحمت سے ایک دن اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں جو گرے پڑے چل رہے ہیں ضرور کامیاب کر دیں گے، کوئی بھی محروم نہیں رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ حکیم الامت تھانوی کا وعدہ ہے، فرماتے ہیں جو سلسلے میں داخل ہیں اور اللہ اللہ کرتے ہیں، بزرگوں سے محبت رکھتے ہیں اور کبھی چت کبھی پٹ، کبھی خطا ہو جاتی ہے، کبھی تقوی سے رہتے ہیں، کبھی رو رہے ہیں اللہ سے مجھ سے خطا ہو گئی، آخر میں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ان کو کامیاب فرما دیں گے اور اپنی محبت کو ان کے قلب و جاں پر غالب فرما کر حسن خاتمے سے ان کو اٹھائیں گے، کیونکہ ساری زندگی دیکھتے ہیں بیچارہ مصیبت پریشان ہے، لڑ رہا ہے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں نفس کی مثال ایسی ہے، نچت کر سکے نفس کے پہلواں کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے، ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے، اور جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے، فوراً جوڑے، دیر نہ کرے، اللہ سے جڑے رہو اور گناہ چھوڑنے کے لیے ہمت سے کام لو، اللہ سے دعا مانگیے اور ہمت کیجیے اور ہمت کی دعا کیجیے، خاصان خدا سے ہمت کی دعا مانگیے، ان سے درخواست کیجیے کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تمام گناہوں کے چھوڑنے کی ہمت عطا کر دے۔ تو 3 نسخوں سے انشاءاللہ تعالیٰ تقویٰ کی زندگی مل جاتی ہے۔ ایک تو آپ خود ہمت کریں، نمبر 2 اللہ تعالیٰ سے 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کر ہمت کی درخواست کریں، تیسرا نمبر خاصان خدا اہل اللہ سے درخواست کریں کہ آپ میرے لیے ہمت کی دعا کر دیں کہ مجھے خدا ہمت دے گناہوں کے چھوڑنے کی۔ ایک چیز اور عرض کرتا ہوں، دنیا کی پریشانی ہو یا آخرت کی، دنیا کی پریشانی ہو یا آخرت کی، بیٹیوں کی شادی لگ نہ رہی ہو یا آپ کی روزی میں کوئی کمی پریشانی آ گئی یا کوئی بیماری ہے جو نہیں جاتی، غرضے کی ہر پریشانی کا حل کر رہا ہوں۔ نمبر 1 استغفار توبہ، 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھنا، کیونکہ کبھی اللہ کی رحمت ہم سے اٹھ جاتی ہے ہماری نالائکیوں کی وجہ سے۔ اللہ سے رو رو کے معافی مانگیے، لیکن معافی کیسے مانگیں گے؟ ایک شخص کہتا ہے کہ اللہ کبھی بدنگاہی نہیں کروں گا، توبہ توبہ، اور دیکھ بھی رہا ہے عورتوں کی طرف۔ گناہ کی حالت میں توبہ نہیں قبول ہوتی، گناہ چھوڑ دیجیے، اللہ تعالیٰ سے استغفار توبہ کر کے ہمت کر کے اللہ سے وعدہ کر لیجیے کہ اللہ آپ کے بھروسے پر وعدہ کرتا ہوں۔ دیکھو ایک جملہ یاد رکھیے، شیطان کہے گا تمہارا وعدہ ٹوٹتا رہتا ہے، یہ کہہ دو اللہ آپ کے بھروسے پر وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کبھی یہ خطا نہیں کروں گا، بس۔ اور پھر 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ لیے، اگر ٹوٹ جائے توبہ پھر باندھیے، 1,00,000 دفعے توبہ ٹوٹے باندھتے رہیے، توبہ کی برکتیں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر پہاڑ تھوڑی سی بارود سے اڑ سکتا ہے تو گناہوں کے پہاڑ اللہ کی رحمت کے بارود سے بدرجہ اولا توڑنے میں وہ زیادہ مؤثر ہے۔ لہذا 2 رکعت اس کے بعد صلاۃ حاجت پڑھیے، کسی ضرورت پر اپنی اصلاح نفس کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے بھی 2 رکعت نماز پڑھیے، اور اس میں بیٹی کا رشتہ اور اپنی تمام پریشانیاں 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کر میرا جو رسالہ ہے ہرے رنگ کا، اس میں 7 نسخے حسن خاتمے کے اور قرآن شریف کے اور حدیث کے خزانے اس میں ہیں، اس میں یہ صلاۃ حاجت صفحہ نمبر 20 پر ہے، خوب سن لیجیے۔ قرآن و حدیث کے خزانے کا میرا رسالہ جس کے پاس نہ ہو مفت لے لیں خانقاہ سے، اور جن کے پاس ہے صفحہ نمبر 20 دیکھ لیں، صلاۃ حاجت پڑھ کر اس الفاظ کو جو دعائے مسنونہ ہے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک سے آخر تک، اس کو پڑھ لیں۔ یہ نبی کے الفاظ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، آپ ان کو برکت کے لیے پڑھ لیں، پھر خدا سے عرض کر دیں کہ اے خدا
صلاۃ حاجت کی تعلیم آپ کے نبی نے دی. جو الفاظ پڑھے ہیں یہ تیرے نبی کے نکلے ہوئے زبان مبارک کے الفاظ ہیں. ان الفاظ نبوت کے صدقے میں آپ میری توبہ بھی قبول فرمائیے اور مجھے اپنی محبت بھی عطا فرمائیے, میری اصلاح بھی فرما دیجیے, مجھے تزکیہ نفس بھی نصیب فرما دیجیے اور میری بیٹی کا رشتہ بھی لگا دیجیے, میرا کاروبار بھی درست کر دیجیے, اور کینسر, بلڈ کینسر, گردے میں پتھری اور جس سے آپریشن پیٹ پھڑوانا پڑے, ساری خطرناک بیماریوں سے بھی اللہ ہم کو حفاظت نصیب فرما, اور روحانی بیماریاں, بدنظری, غیبت, بدگمانی اور تمام جتنی بیماریاں ہیں اللہ ان سے بھی شفا عطا فرما. آپ ذرا صلاۃ حاجت اور دن میں 3 دفعہ, کیونکہ حدیث میں ہے کہ علیکم عباد اللہ بالدعا, دعا نازل شدہ, ان الدعاء ينفع مما نزل, جو بلائیں نازل ہو گئیں دعا اس کو بھی ٹال دیتی ہے, جو آئندہ آنے والی ہے اس بلا کو بھی دعا ٹال دیتی ہے. فعلیکم بالدعاء, فعلیکم یا عباد اللہ بالدعاء, اے اللہ کے بندو لازم کر لو دعا کو. اچھا, حکیم الامت فرماتے ہیں لزوم کثرت کے لیے ہے, اور کثرت عربی میں کم سے کم 3 سے جمع شروع ہوتا ہے, کیونکہ واحد اثنین اور پھر 1 2 کے بعد جو لفظ آتا ہے اس کا نام جمع ہے. لہذا کم سے کم جس کو کوئی وقتی پریشانی آ جائے یا اس کے نفس میں گناہوں کے تقاضے اس کو پریشان کرتے ہیں یا کوئی بھی پریشانی ہو تو 3 مرتبہ صلاۃ حاجت پڑھ لیں. فجر اشراق کے وقت, ظہر کے بعد, مغرب بعد, یا ظہر کے بعد, مغرب بعد, عشاء کے بعد. مکروہ وقتوں میں نہ پڑھیں, یعنی سورج نکلتے وقت میں اور سورج کے زوال کے وقت میں اور سورج کے ڈوبنے کے وقت میں. نمازوں کے بعد چونکہ وضو بھی رہتا ہے, آسان ہے اس میں 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کر وہ دعا کی کتاب رکھیے ساتھ, اگر یاد ہو جائے بہت اچھا, ورنہ میرا اور رسالہ قرآن پاک و حدیث پاک کے خزانے والا, اس کو 20 صفحہ 20 سے نکال کر اس کو پڑھ لیجیے, خدا تعالیٰ سے عرض کر لیجیے. 40 دن انشاءاللہ تعالیٰ آپ پڑھ لیں, کتنے ہی بڑی مصیبت ہوگی. مجھے اللہ کی رحمت پر بھروسہ ہے اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد کہ جس کو کوئی حاجت خدا سے ہو یا بندوں سے ہو, ان کانت لکا حاجت الی اللہ او الی الناس, چاہے تمہیں اللہ سے حاجت ہو یا بندوں سے, تم چاہے اس کو پڑھو انشاءاللہ تعالی. یہ اللہ تعالیٰ کی نبی کا بتایا ہوا نسخہ ہے, اور آپ نے حلیم و کریم بھی اس دعا میں 2 لفظ بھی استعمال کیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے, حلیم اور کریم. یہ دعائے حاجت میں جو سنت ہے اس میں حلیم و کریم کا لفظ اللہ کے نبی نے کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ جب دعا مانگتا ہے انسان تو شیطان کہتا میاں تمہارے تو داڑھی بھی نہیں, ارے تم تو اسمگلنگ بھی کرتے ہو, ارے تم تو جھوٹ بھی بولتے ہو, تم تو سینما, ارے تیری دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو دوستوں گناہوں کا چھوڑنا تو فرض ہے, گناہ تو ضرور چھوڑیے, گھر میں تصویر نہ رہنے دیجیے, VCR سینما اور ٹیلی ویژن کے چکرات ختم کر دیجیے. قبروں میں کوئی ٹیلی ویژن نہیں ہوگا, یاد رکھیے. جب جنازہ اترے گا وہاں نہ VCR ہوگی, نہ ٹیلی ویژن ہوگا, نہ سینما ہوگا, نہ ٹیڈیاں ہوں گی. دل بہلانے کا کوئی سامان نہیں ہوگا سوائے اللہ کے. یاد رکھیے جینا تھوڑا ہے, قبر میں بہت دن رہنا ہے, نہ جانے قیامت کب آئے گی, ہزاروں سال. اس لیے چند دن کے دل بہلانے کے لیے خدا کو ناراض نہ کیجیے. وہ منحوس بندہ ہے جو اپنے مالک کو ناراض کر دے اپنے دل کو بہلانے کے لیے, جس کے احسانات سے ڈوبا ہوا ہے. خدا کی زمین پر چلنا, سورج کی شعاؤں سے روشنی لینا, آکسیجن لینا, آسمان کے نیچے رہنا, اللہ کے احسانات میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں. خدا نے آنکھ نہ دی ہوتی, اندھے ہوتے. اگر خدا مادرزاد اندھا پیدا کرتا تو میں دیکھتا کیسے تم VCR دیکھتے اور ننگی فلمیں دیکھتے. آج اللہ نے آنکھوں کی روشنی دی ہے, کیا اس لیے دی ہے کہ اس کو اس کی بغاوت و نافرمانی میں سب کیا گیا؟ اس لیے اپنے گھروں سے تصویروں کو, ٹیلی ویژن, VCR ان کو نکال کے پھینکو. عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے مردوں کا دیکھنا, اور مردوں کے لیے جائز نہیں ہے عورتوں کو دیکھنا, چاہے عکس ہو یا تصویر ہو, کچھ بھی ہو, ہر حالت میں جائز نہیں. یہی بلا ہے, یہی مصیبت ہے کہ ٹیلی ویژن دیکھ دیکھ کر ہمارے بچے اخلاقی برائیوں میں مبتلا ہیں, ہماری بیٹیاں اخلاقی برائیوں میں مبتلا ہو رہی ہیں, صحت خراب ہو رہی ہے, ان کی چہرے پیلے پڑ رہے ہیں اور صحت خراب ہو رہی ہے. اس لیے عرض کرتا ہوں کہ 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کر اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے اصلاح کے لیے آپ دعا کر لیں. کوئی مصیبت میں زندگی بھر کے لیے کہتا ہوں, دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو, یعنی اپنی مثلاً سب سے بڑا مسئلہ تزکیہ نفس کا مسئلہ ہے, اللہ کی رضا کا ہے, یہ حاصل ہو تو سبحان اللہ. اس کے لیے بھی صلاۃ حاجت کو اللہ سے مانگو, یہ خدا آپ اپنی رحمت سے اس دعائے مسنونہ پڑھ کر کے انشاءاللہ تعالیٰ تو 3 مرتبہ اگر آپ پڑھ لیں, کیونکہ وہ 3 میں برکت ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مشکات کی شرح میں لکھتے ہیں کہ جس کے آنسو
جس کے آنسو نکل آئیں گے، اور واحد نہیں جمع، دمون ما من عبد مومن یخرج من عینیہ دمون ما من عبد مومن، سرور عالم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بندہ مومن کی آنکھوں سے نہیں نکلتے آنسو مگر اللہ تعالیٰ حرام کر دیتا ہے دوزخ کی آگ کو جہاں وہ آنسو لگتے ہیں۔ تو دمون کا لفظ ہے، دمون مانے ایک آنسو، دمون کے مانے جمع ہے اس کی۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ اگر زندگی میں 3 آنسو بھی رو لو تو اس حدیث پر تمہارا عمل ہو جائے گا، اور من عینیہ ہے فرمایا دونوں آنکھوں سے۔ لیکن اللہ جزائے خیر دے اس جنت المعلا کے میں آرام کرنے والا ملا علی قاری جو محدث عظیم آرام فرما ہے، جنت المعلا کا لفظ بھی ہے اور جنت المعلا بھی، دونوں روایت، تو اس میں آرام فرما کہتے ہیں کہ اگر من عینیہ ہی کے معنی یہ نہیں دونوں آنکھوں سے، اب کسی کی آنکھ ہی اندھی ہے، مادرزاد ایک آنکھ نہیں ہے، یا اس کی آنکھ خراب ہو گئی تو دونوں آنکھ سے کیسے روئے گا؟ اس لیے فرمایا اس کی شرح میں بین القوسین عربی کا ایک عبارت بڑھا دیا، من عینیہ او من احدہما، دونوں آنکھوں سے روئے چاہے ایک آنکھ سے روئے، اللہ اس پر بھی فضل کر دے گا۔ اگر آج یہ شرح نہ ہوتی، محدثین کی شرح نہ دیکھتے تو کیا ہوتا؟ مایوس ہو جاتے بیچارے، جن کی ایک آنکھ ہے وہ مایوس ہو جاتے۔ اور فرمایا دمو 3 آنسو نکال لو، اور ایک روایت میں ہے کہ آنسو زمین پر گر پڑیں، لہذا جن کی داڑھی ہے اگر وہ آنسو گریں گے تو داڑھی جذب کر لے گی، کم سے کم 100 آنسو کے قطرے تو داڑھی میں رہ جائیں گے، لہذا ذرا آگے کو جھک جائے، نسخہ سیکھ لو بھائی، ہاں تھوڑا سا آگے سے جھک جاؤ، داڑھی کو ذرا ایسے کر لو، چند قطرے گرا لو۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ گنہگار بندوں کے آنسوؤں کو شہیدوں کے خون کے برابر وزن کرتے ہیں۔ اللہ اللہ کیا شان ہے اس کی۔ بہت سے بندے ایسے ہیں کہ جو اپنی خطاؤں کے بعد اپنی ندامت کے آنسوؤں سے اس مقام پر پہنچے کہ مقدس لوگ اس مقام پر نہیں پہنچ سکے۔ ندامت ایسی چیز ہے۔ علامہ آلوسی سید محمود بغدادی 30ویں پارے میں روح المعانی کے لکھتے ہیں کہ جب بندہ گنہگار اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے تو فرشتے آتے ہیں اس کو سننے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا من المذنبین، مذنبین کے رونا، گنہگاروں کے آنسو اور آہ و نالے احب الی من زجل المسبحین، سبحان اللہ پڑھنے والوں کی تسبیحات سے مجھے اپنے گنہگار بندوں کا رونا زیادہ پسند آتا ہے۔ اس کے معنی کا آپ سبحان اللہ چھوڑ دیں، ہر وقت روتے نہیں، ہر وقت رونا اول تو اختیار میں نہیں ہے، لیکن اللہ کے ساتھ رو لو، بندوں کے ساتھ زیادہ نہ رونا چاہیے، مایوس ہو جائیں گے لوگ۔ لیکن اگر کسی پر رونا آ جائے اللہ کی طرف سے تو اس کو روکے بھی نہیں، ضبط کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے قلب پر اثر پڑ جاتا ہے۔ خصوصاً جو دین کی خدمت کر رہے ہیں اگر ان کو رونا آ جائے تو ان کے رونے کے آنسوؤں سے سامعین کے دل میں ایمان کا درخت ہرا بھرا ہوتا ہے۔ علامہ شاعر اور شاعرانی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ جب کوئی شیخ یا مربی اس کے آنسو نکل آئیں تو جتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے دل سیراب کر دیے جاتے ہیں اس کے آنسوؤں کی برکت سے، سبحان اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھو دوستو، یہ ہمارے آنسو بظاہر دنیا میں ان کی کوئی قیمت نہیں، صاحب کوئی اپنا ایک آنسو نکال کر ڈبیا میں رکھ لے، اب کسی سیٹ سے کہے بھائی یہ آنسو خریدو گے، بھائی کوئی لے گا؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہیدوں کے خون کے برابر کی برابر میں کنت شاہ مجید اشکرا در وزن باخون شہید، اللہ تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں کے آنسوؤں کو شہیدوں کے خون کے برابر وزن کرتے ہیں۔ کیا شان ہے اس کی، اس مولا کریم۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کے بانی، ہمارے اکابر دیوبند میں سے مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں کہ جس بادشاہ کے خزانے میں کوئی چیز وہاں نہ ہو اور باہر سے منگائے، فارن سے باہر سے، تو بادشاہ اس موتی کی بڑی عزت کرتا ہے جو اس کی ملک میں نہ ہو، دوسرے ملک سے منگائے۔ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قرب کا جو ملک ہے، قرب کا ملک، ذرا لفظ یاد رکھیے گا، جہاں فرشتے ہوتے ہیں، عرش اعظم جہاں ہے، وہ خاص قرب کا جو مقام ہے، وہاں جو ہے ذلت اور خواری اور آنسو نہیں ہے، وہاں ذلت، خواری، ندامت، آنسو نہیں ہے۔ فرشتے بیچارے ندامت جانتے ہیں نہیں ندامت کیا چیز ہے، اس لیے کہ ان سے خطا نہیں ہوتی۔ مولانا شاہ محمود احمد صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں کبھی طاعتوں کا سرور ہے، کبھی طاعتوں کا سرور ہے، کبھی اعتراف قصور ہے ملک کو جس کی نہیں خبر، ہے ملک کو جس کی نہیں خبر، وہ حضور میرا حضور ہے۔ یعنی کبھی ہم طاعتوں سے مسرور ہیں، کبھی اپنی نالائیوں پر احساس ندامت سے اپنے قصور کا اعتراف کر کے اللہ سے تنہائی میں رو رہے ہیں،
اس کا قرب اتنا زیادہ ہے کہ فرشتوں کو بھی اس کا پتہ نہیں. فرشتے نیکیاں تو کرتے ہیں، سبحان اللہ تو پڑھتے ہیں، مگر ندامت نہیں جانتے بیچارے، آنسو کہاں جانے. لہذا حکیم حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں کی ندامت کے آنسوؤں کو کس دنیا سے منگاتے ہیں؟ عالم قرب میں، عالم ملائکہ میں، عالم لاہوت میں، عالم ملکوت میں منگاتے ہیں، عالم ناسوت سے. یہ دو عالم ہیں، عالم ناسوت انسانوں کا عالم، عالم ناسوت سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے آنسوؤں کو جو ندامت کے ہوتے ہیں وہاں منگا لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں، اور پھر اس کی قدر کرتے ہیں. اتنی قدر کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ یہاں سے منگاتے ہیں نا، باہر سے، عالم ناسوت سے. اس پر ایک واقعہ یاد آیا. حیدرآباد میں ایک جعلی پیر تھا، کوئی جعلی پیر تھا، اس نے اپنے مریدوں سے کہا کہ دیکھو پہلے عالم ناسوت میں ہو تم لوگ، کچھ دن سبحان اللہ ذکر بتاؤں گا، ضربیں لگواؤں گا تو تم لوگ عالم ملکوت میں پہنچ جاؤ گے، فرشتوں کے عالم میں. پھر میں اور تم کو مشق کراؤں گا تو پھر تم عالم لاہوت میں پہنچ جاؤ گے. اس کے بعد پھر تم عالم باہوت میں پہنچ جاؤ گے. غرضے کی بہت سے عالم بیان کر دیے. تو میرے دوست ڈاکٹر تنویر صاحب جو عالم بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، وہ بھی وہاں کسی ضرورت سے جا رہے تھے. دیکھا ذرا عالم ملکوت اور ناسوت کی باتیں ہو رہی ہیں، تو انہوں نے کہا ذرا میں بھی سن لوں عالم ملکوت کہاں ہے اور عالم لاہوت کہاں ہے. تو پھر ان کو دیکھ کر دیکھا ایک مولانا آ گیا میری مجلس میں، تو اپنا روب جمانے کے لیے اور مریدوں پر ذرا دھمکی، مریدوں پر اپنا اعتقاد جمانے کے لیے پوچھاؤ مولانا تم کس عالم میں ہو آج کل. تو انہوں نے کہا، میں نے اس کو یہ جواب دیا کہ میں آج کل عالم کھاہوت میں ہوں، خوب کھاتا ہوں ڈٹ کر، عالم کھاہوت میں ہوں، نہ عالم ملکوت ہے اور نہ عالم لاہوت ہے. اب جناب سارا مجلس میں پیغام لطیفے کی بات ہے. لیکن دوستو ان چیزوں سے راستہ اللہ کا نہیں طے ہوتا. راستہ اللہ کا طے ہوتا ہے سنت کی اتباع سے اور شریعت کی پابندی سے اور استغفار و توبہ سے. اگر کبھی خطا ہو جائے تو توبہ کی میری مناجات میں، اے خدا تو دیکھ لے خون جگر، میرے جگر کا خون دیکھ لے کہ میرے آنسو پانی کے نہیں، یہ خون کے آنسو. سبحان اللہ. مولانا رومی فرماتے ہیں، اے دنیا والو، جہاں زمین پر تم دیکھو کہ کہیں خون پڑا ہوا ہے، خون ہے، ہر کجا بینی تو خون برخا کہا، جہاں دیکھو کہ زمین پر خاک پر خون ہے، بس یقینی دا کیا آپ چشمہ، تو اے دنیا والو یقین کر لینا کہ جلال الدین رومی کے آنسو ہیں، وہ رویا ہوگا. کیا جذبہ تھا، سبحان اللہ. اس ایک فرماتے ہیں کہ اے دریغا عشق من دریا بودے. دیکھو دوستو اللہ والوں کی تمنائیں. فرماتے ہیں اے دریغا عشق من دریا بودے، کہتے ہیں اے خدا کاش میرے آنسو دریا ہو جاتے. ہم لوگ تو دو چار آنسو سے تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں. مولانا رومی فرماتے ہیں اے دریغا عشق من دریا بودے، کاش میرے آنسو دریا کے دریا ہو جاتے. تا نثارے دل برے زیبا شدے، تو میں اپنے پیارے اللہ پر اپنے آنسوؤں کو قربان کر دیتا ہوں. یہی ہے مغفرت کا، یہی ذریعہ ہے. اعمال سے جانا کوئی مشکل ہے، سمجھ لو. اعمال کی فکر تو کیجئے، اعمال پر ناز نہ کیجئے. کوئی شخص کو اگر غرور ہو گیا کہ میرا اتنا عمل ہے، یاد رکھیے 200 برس کی عبادت ایک پیالہ پانی میں دے دیا ایک شخص نے. حدیث کے اندر ہے ایک پیالہ پانی کے بدلے میں 200 سال کی عبادت بک گئی. اس لیے دوستو بس یہی آہذاری استغفار توبہ اور ہمت سے کام لیجئے. اپنے بڑوں سے مشورہ بھی لیجئے انشاءاللہ تعالیٰ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو کچھ بھی جس کو ملا ہے، رونا اور توبہ کرنا، دعا مانگنا، سب کچھ ڈھنگ ملتا ہے صحبتوں سے. میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کس طرح فریاد کرتے ہیں بتا دو قاعدہ. اللہ سے فریاد کرنا بھی سیکھنا پڑتا ہے. کس طرح فریاد کرتے ہیں بتا دو قاعدہ، اے اسیران قفس میں نو گرفتاروں میں ہوں. یعنی کیا مطلب؟ اے اسیران قفس میں نو گرفتاروں میں ہوں. اس لیے دوستو یہ ساری چیزیں میں ان آیات کا ترجمہ کر کے دیتا ہوں. اب وقت بھی زیادہ نہیں ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں میرے خاص بندے ہیں، اور جو اب ہمارے بندوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں اور ان پر احسان بھی کر دیتے ہیں. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 حدیث اور اختر نے اس میں 3 حدیث ملائی. 7 حدیثیں اس کی تفسیر میں پیش کرتا ہوں، جس میں سے نمبر 1 یہ ہے کہ جو شخص باوجود انتقام لینے کے
کسی کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ملا اللہ قلبہ امنا و ایمانا، اللہ اس کے قلب کو امن سے، سکون سے، ایمان سے بھر دے گا۔ مثلا ایک طاقتور آدمی ہے، ایک کمزور بیچارہ ہے، اس نے کچھ غلطی ہو گئی، اب دے دنادن پٹائی، معاف کر دینے پر اتنا بڑا انعام، اس کے قلب کو اللہ تعالیٰ امن و ایمان سے بھر دیں گے۔ نمبر 2، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں سے فرمائیں گے کہ تم نے ہمارے بندوں کی خطائیں معاف کی تھیں، فلیختر من ای حور شاء، جس حور کو تم چاہو آج انتخاب کر لو۔ 2 حدیث۔ تیسری حدیث، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جنہوں نے میرے بندوں کی خطائیں معاف کی ہیں اور آج کھڑے ہو جائیں اور مجھ سے اپنی مزدوری لے لیں، تو فلا یقوم احد الا من عفا، وہی لوگ کھڑے ہوں گے جنہوں نے کسی کی غلطی معاف کی ہوگی۔ 3 حدیثیں ہو گئی۔ چوتھی حدیث، جو شخص چاہے کہ میرا جنت میں مکان، بلڈنگ شاندار ہو، بلند ہو اور میرا درجہ بلند ہو، وہ اس شخص کی خطاؤں کو معاف کر دے جو اس پر ظلم کرتا ہے، اس کو عطا کر دے جو اس کو محروم رکھتا ہے، اس سے رشتہ جوڑے رکھے جو اس کو کاٹ دیتا ہے۔ خون کے رشتے، بھائی ہے بات بھی نہیں کرتا، عید بقرعید بھی نہیں آتا، آپ خود چلے جاؤ، سل منقطع کا، اس سے رشتہ جوڑتے رہو، وہ کاٹتا رہے تم جوڑتے رہو۔ تو ایسے لوگوں کا درجہ 4 حدیثیں علامہ آلوسی نے تفسیر المانی میں اس آیت کی تفسیر میں بیان کر دیا۔ چوتھی حدیث کیا ہے وہ میں اس میں اضافہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اپنے غصے کو روک لے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر اپنا عذاب روک لے گا۔ من کف اللہ غضبہ، جو اپنا غصہ روک لے گا، کف اللہ عنہ عذابہ، اللہ اپنا عذاب روک لے گا۔ 5 حدیثیں ہو گئیں۔ نمبر 6 حدیث، غصہ ایمان کو ایسا خراب کرتا ہے جیسے ایلوا کڑوئی دوا ہے، وہ شہد میں اگر پڑ جائے ایک چھٹاک کیا آدھی چھٹاک تو 2.5 من شہد کو برباد کر دے گا، کڑوا کر دے گا۔ ان الغضب یفسد الایمان کما یفسد صبر العسل، صبر اللفظ ہے، سواد 12، اس کے معنی ایلوا ہے۔ محدثین لکھتے ہیں سواد پر زبر ہے، باقی نیچے زیر ہے، صبر ہے۔ تو وہ شہد کا ایمان جیسے ایلوا شہد کو برباد کرتا ہے، ایمان کو برباد کرتا ہے غصہ۔ 7ویں حدیث کیا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک غلام کو پیٹ رہا تھا، فوراً آواز آئی پیچھے سے کہ اے عبداللہ ابن مسعود، للہ اقدر علیک منک علیہ، اللہ کی قدرت تجھ پر زیادہ ہے اس شخص کے جس پر تجھے قدرت ہے اس وقت، جتنی قدرت تجھے اس غلام پر ہے اس سے زیادہ قدرت اللہ کو تیرے اوپر ہے۔ للہ اقدر علیک منک علیہ۔ آپ نے مڑ کے دیکھا کہاں سے آواز آ رہی، دیکھا تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ ہوا حر لوجہ اللہ، اے اللہ کے نبی میں نے آزاد کر دیا۔ فرمایا اگر تو آزاد نہ کرتا للفحت کرنا تو جہنم کیا تجھے پکڑ لیتی۔ اللہ آلوسی فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا یعنی علی ابن حسین ابن علی وضو کرا رہے تھے اپنی خادمہ سے، اچانک لوٹا گر گیا، سر زخمی ہو گیا، خون بہنے لگا، غصے میں آنکھیں لال ہو گئیں۔ وہ بھی باندھی جو تھی حافظ قرآن کی، اس نے کہا والکاظمین الغیظ، جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کظم تو غیظی، اے میری خادمہ میں نے باندھی، میں نے غصے کو پی لیا۔ اس نے کہا والعافین عن الناس، آپ نے فرمایا عفوت عنک، میں نے تیری خطا معاف کر دی۔ اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ کے خاص بندے خطا معاف کرنے کے بعد کچھ احسان بھی کرتے ہیں۔ فرمایا انت حرۃ، آج سے تو آزاد ہے، اذهبی، جا بھاگ جا، تجھ کو میں نے آزاد کر دیا۔ اس آیت کو سمجھانے کے لیے واللہ یحب المحسنین، خطائیں معاف کرنے کے بعد پھر احسان کرنے کی تفسیر میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے حسین ابن علی ابن حسین نہیں توبہ علی ابن حسین ابن علی ان کا قصہ سنایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے کا۔ اس کے بعد ایک واقعہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، جس کو میں نے دیوبند کے صدر مفتی محمود حسن گنگوہی سے سنا۔ ہندوستان میں گنگوہ کے رہنے والے ہیں، بڑے مفتی ہیں، دیوبند کے صدر مفتی، شیخ کے خلیفہ بھی ہیں۔ فرمایا ایک دن شیخ اپنے ملازم کو ڈانٹ رہے تھے کتب خانے میں، اس نے کہا حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دیجیے۔ فرمایا یہ غلطی تم نے 10-12 دفعہ کر دی، میں کتنا تمہارا بھگتوں، معاف کرتے کرتے تو آدمی میں عاجز ہو گیا، تمہارا کتنا بھگتوں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے، شیخ کے چچا، سگے چچا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی تبلیغی جماعت، شیخ کے پاس بیٹھے تھے، کان میں کہا، ارے مولوی صاحب اتنا بھگت لو اس کا جتنا اپنا بھگتوانا ہو،
اللہ اللہ شیخ نے کیا کہا تھا کہ ارے بیوقوف تو خطا یہی غلطی 10-20 دفعے تو کر چکا، میں کتنا تجھے معاف کروں، معاف کرتے کرتے میں تو تھک گیا، میں تیرا کتنا بھگتوں، بھگتنے کے معنی کتنا صبر کروں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ والوں کی شان یہ ہوتی ہے، سبحان اللہ ہے، کیا بات کہی، اللہ والے نے کان میں کہا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ مولوی صاحب مولانا اتنا بھگت لو اس کا جتنا اپنا بھگتوانا ہے۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کوئی مجھ سے معافی مانگتا ہے میں جلد معاف کر دیتا ہوں، کیونکہ اشرف علی کو بھی تو اپنی خطائیں معاف کرانی ہے۔ اس لیے آج غصے کے علاج پر میں نے اتنی باتیں عرض کر دی۔ غصہ ہے کیا چیز؟ غصہ آگ سے پیدا ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ غضب ایک شعلہ آگ کا ہے، ان الغضب جمرۃ تتولد فی قلب بنی آدم علیہ السلام کے اولاد کے دل میں ایک آگ پیدا ہوتی ہے، اور فرمایا کہ میرے دعوے میں تم کو شبہایا ہے، لوگوں دیکھتے نہیں ہو جس پر غصہ چڑھتا آنکھ لال ہو جاتی ہے، یہ اندر آگ لگی جبھی تو آنکھ لال ہے، ارے یہ اندر کی آگ کا اثر ہے جو آنکھیں لال ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ الا حمرتیا نہیں اور انتفاق اوداج ہی، دیکھا گردن کی رکھ کیوں پھولی ہے، آنکھیں لال ہیں، یہ فرمایا۔ لیکن یہ غصے کا علاج جتنی آپ نے سنا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کی جاتی ہے غصے کی تو اس کے معنی کیا ہیں؟ کیا اللہ میاں کی آنکھیں لال ہو جاتی ہیں؟ ان کی بھی گردن کی رکھ پھول جاتی ہے؟ اور جو آتے ہیں جتنی آیتیں ہیں غضب کی اس کی تفسیر کرتے ہیں علامہ آلوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہ جب غضب کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے گی تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ارادۃ الانتقام من الوسعات، اللہ اپنے نافرمان بندوں سے بدلہ انتقام لینے کا جب ارادہ کر لے، وانزال العقوبۃ بہم اور عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لے، یہ معنی ہے اللہ کے غضب پہ۔ اللہ کی آنکھ واں لال نہیں ہوتی، وہ خدا پاک ہے آنکھوں سے ان چیزوں سے۔ بس یہ چند باتیں عرض کر دی اپنی ان آیت کے سلسلے میں۔ غصے پر میرا بیان 3 جگہ پر ہوا ہے، ڈیرہ غازی خان اور یہاں خانقاہ میں ایک جگہ اور، تینوں کا مجموعہ شائع ہو چکا ہے جس کا نام ہے علاج الغضب۔ جس کو غصے کی بیماری ہو، یا اس کی بیوی کو غصہ آ رہا ہو، یا کسی لڑکے کو غصہ آ رہا ہو، تنگ ہو، تو غصے کا علاج بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا 7 مرتبہ، اور پانی پر دم کر کے پی لے کھانے پینے پر، اور میرا وہ رسالہ پڑھ لے جو باہر مل جائے گا آپ کو، اس کا نام ہے علاج الغضب، مولانا الطاف کے پاس ملے گا، اس کو آپ پڑھیے اور سنائیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ شائع ہو گیا۔ اب اور گھر میں خواتین کے لیے بعضی چیزوں کا اعلان ہوتا ہے، مرد یہاں سے خریدتے ہیں، عورتیں میری بیوی سے لڑتی ہیں کہ ہم لوگوں کے لیے ہم کہاں سے جائیں، ہمارے تو ہم آئے ہیں، لہذا ان کے لیے میں نے دونوں کتابیں رکھوا دی۔ پہلے جو یہ کتاب ہے ارشادات تحقیق الامت، یہ بھی آج گھر بھجوا دیا، خواتین سن لیں، وہ وہاں سے گھر سے حاصل کر لیں۔ اب دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اصلاح اور تزکیہ نفس نصیب فرمائے، ہماری لغزشوں کو درگزر فرمائے۔ ہم جتنے ہم میں سے ہیں یہاں اختر، اور جتنے سامعین اور جو خواتین ماں بہنیں اور جتنے ہم لوگوں کے رشتہ دار ہیں، اللہ سب کو ہم سب کو صاحب نسبت بنا دے۔ جن کی نسبت ضعیف ہو اس کو قوی فرما، جن کی قوی ہے اس کو اقوا فرما، ہم سب کو تزکیہ نفس اصلاح نفس کی بھیک عطا فرما۔ اللہ ہمارے ملک میں جو امن و امان اٹھ گیا، اپنی رحمت سے ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما دے، اور مسلمان کو کلمے کے نام پر بنیاد پر جوڑ دے، اور ہماری علاقائیت اور لسانیت اور زبانیت یہ سب ختم کر دے۔ کہ اللہ اسلام کے نام پر، کلمے کے نام پر ہمارے دلوں کو جوڑ دے، چوری ڈاکہ قتل خون سب ختم کرا دے۔ اللہ ہمیں امن و عافیت سے جینا نصیب فرما، اور تمام گناہوں سے توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ اور بنگلہ دیش میں جو سیلاب ہے، اے خدا وہاں کے سیلاب میں جتنا بھی نقصان ہوا ہے، آپ اس کی اضعاف مضاعفہ کئی گنا تلافی فرما دیجیے، پہلے سے بھی زیادہ اس ملک کو مالدار کر دیجیے، غریبی وہاں کی دور فرما دیجیے۔ اس سے آج جہاں افغانستان کے مسلمانوں کو فتح نصیب فرما، روسیوں کو ذلیل و خوار کر کے اللہ مفرور بھاگنے پر مجبور فرما، جتنی دنیا میں جہاں عالم اسلام ہے اللہ سب کو آپ کے دارین نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ 1 منٹ کی ایک بات اور سن لیں۔ بنگلہ دیش سے مولانا عبد المجید صاحب حضور ڈھاکوی لال باغ شاہی مسجد کے محدث ہیں، 40 سال سے حدیث پڑھائی۔ ان کا کل خط آیا ہے کہ جب سیلاب آیا ہے تو ہماری چارپائی سیلاب پانی میں ڈوبنے لگی، تو ہم نے چارپائی پر ایک تخت رکھا، پھر میرا تخت بھی ڈوبنے لگا، پھر تخت کے اوپر ایک تخت اور رکھا۔ اس طریقے سے 2-3 تخت کے بعد ہم بیٹھے رہے، اور اس طرح سے سیلاب آیا۔ 3 ہفتے تک سیلاب تھا، اور چاروں طرف سے پانی ہی پانی نظر آواز آتی تھی، گھر والوں کو دوسری جگہ بھیج دیا۔
ہیں اس طریقے سے. لیکن انہوں نے یہ بات لکھی کہ اللہ کے نام کے صدقے میں اللہ کا یاد کرتا رہا جس سے ہم کو ایک قلب میں سکون تھا. الحمدللہ یہی کہتا ہوں کہ اللہ کو عافیت میں یاد کرو. حدیث میں ہے جو سکھ میں اللہ کو یاد کرے گا دکھ میں خدا تعالیٰ اسے یاد رکھیں گے. یہ خوب حدیث سن لیجیے. بعض لوگوں کو جب آرام ملتا ہے تو بدماشی سوچتی ہے اور جب مصیبت آتی ہے تو خدا یاد آتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اذکروا اللہ فی الرخاء. سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں آرام میں خدا کو یاد کرو تو تکلیف میں خدا تمہیں یاد رکھے گا. یذکرکم فی الشدہ. بس یہ سنانا تھا کہ بنگلہ دیش والوں کے لیے خاص دعا کرو. اللہ تعالیٰ جو تمام نقصانات کی تلافی فرمائے.